بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ مَسْأَلَةُ اعتبار الطلاق بالنساء، اور اس سے یعنی گزشتہ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں ایک حدیث گزری ہے، ملکتی بزعکی فختاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ تو اپنے بزا کی مالک ہو گئی ہے، اب تجھے اختیار ہے، نکاح میں رہنے کا اور نہ رہنے کا اختیار تجھے حاصل ہے۔ تو اس حدیث سے اور ایک مسئلہ متفرع ہوتا ہے، اس مسئلے کو مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ احناف کا یہ کہنا ہے کہ طلاق کا اعتبار عورت کے حال کے مطابق ہوگا، یعنی اگر عورت آزاد ہے تو اس کے شوہر کو 3 طلاق دینے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر عورت باندھی ہے تو اس کے شوہر کو 2 طلاق دینے کا حق حاصل ہوگا۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا مدار عورت کے اعتبار سے نہیں بلکہ مرد کے حال کے مطابق ہوگا، یعنی مرد اگر آزاد ہے تو اس کو 3 طلاق دینے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر مرد غلام ہے تو اس صورت میں اس کو 2 طلاق دینے کا حق حاصل ہوگا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اپنے مسلک کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے الطلاق بالرجال والعدت بالنساء، کہ طلاق مرد کے اعتبار سے اور عدت عورت کے اعتبار سے، یعنی عدت عورت کے اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر آزاد ہے تو اس کو 3 حیض ہمارے یہاں اور ان کے یہاں یعنی امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں 3 طہر عدت گزارنی ہوگی، اور اگر عورت باندھی ہے تو ہمارے یہاں 2 حیض اور ان کے یہاں 2 طہر عدت گزارنی ہوگی۔ یہ ان کا مستدل ہے، یہ حدیث۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی حدیث پاک موجود ہے، اور وہ یہ ہے طلاق الامۃ سنتان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باندھی کی طلاق 2 ہوگی، وعدتها حیضتان، اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ اس حدیث پاک میں طلاق الامۃ کہا گیا، باندھی کی طلاق، مطلق باندھی کی طلاق بیان کیا گیا کہ مطلق کوئی بھی باندھی ہو، چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا چاہے اس کا شوہر غلام ہو، دونوں صورتوں میں باندھی کی طلاق 2 ہوگی۔ یہ حدیث یہ الامۃ مطلق ہے، مطلق ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں کوئی فرق نہیں کیا گیا اس کے شوہر کے غلام اور آزاد ہونے کے درمیان۔ اور ہم یہ کہیں گے آپ نے جو حدیث دلیل میں پیش کی ہے، اولاً تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، اور ثابت نہ ہونے کی وجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس مسئلے میں رائے سے اور قیاس سے دلیلیں پیش کی ہے، جبکہ اگر یہ حدیث موجود ہوتی تو اپنے قیاس اور رائے کا استعمال نہ کرتے بلکہ اس حدیث کو استدلال میں پیش کرتے۔ اور اگر مان لو کہ یہ حدیث ثابت بھی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی، اور جواب یہ دیا جائے گا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے
کہ طلاق دینے کا حق جو ہے وہ مرد کو حاصل ہے، طلاق دینے کا حق عورت کو حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، ہماری دلیل اور ان کی دلیل ہوئی اور ان کی دلیل کا جواب ہوا۔ اور اس سے پہلے جو حدیث گزشتہ کل کے سبق میں بیان کی گئی وہ بھی ہماری دلیل ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے ہمارے پاس کہ طلاق کا اعتبار عورت کے حال کے مطابق ہوگا، نہ کہ مرد کے حال کے مطابق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملکتی بضع کی، تو اپنے بضع کی مالک ہو گئی ہے، فاختاری، اب تجھے اختیار ہے۔ اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ منکوحہ باندی، وہ باندی جس کا نکاح کیا گیا ہو، اس کی بضع کا مالک اس کا شوہر ہوتا ہے۔ جب وہ باندی آزاد کر دی گئی تو آزاد ہوتے ہی اس کے شوہر کی ملکیت جو ملک بضع پر ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ بس اب ضرورتاً ہمیں یہ بات کہنی پڑے گی کہ جب عورت آزاد ہو گئی تو اس کو جو اختیار ملا ہے وہ کیوں ملا؟ جبکہ شوہر کی ملکیت ختم بھی نہیں ہوئی، پھر اس کو اختیار کیوں ملا؟ تو ضرورتاً ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ پہلے بھی باندی جو ہے اپنی بضع کی مالک تھی، لیکن وہ مالک ہونے میں کمزور تھی۔ اب جب وہ آزاد ہو گئی تو اس کی ملکیت میں اضافہ ہو گیا۔ جب اس کی ملکیت میں اضافہ ہو گیا، اسی وجہ سے باندی کو جو آزاد ہو گئی اس کو اختیار ملا کہ اب وہ نکاح میں رہنا چاہے تو نکاح میں رہ سکتی ہے، اور فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتی ہے۔ تو فسخ کرنے کا جو اختیار ملا ہے وہ ملکیت میں اضافے کی وجہ سے ملا ہے۔ اب اس کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ جو اس کی ملکیت میں اضافہ ہوا وہ اضافے کا مالک اپنے شوہر کو بنا سکتی ہے۔ یعنی پہلے شوہر 2 طلاق کا مالک تھا، اب اضافہ ہوا تو اس وجہ سے اس کا شوہر اب 3 طلاق کا مالک ہو گیا، اور یہی اضافہ ہی عورت کے لیے خیار کا سبب بنا ہے۔ تو اس اضافے کی وجہ سے 2 مسئلے نکلے، ایک یہ کہ شوہر کی ملکیت میں اضافہ ہو گیا، یعنی پہلے 2 طلاق کا مالک تھا اب 3 طلاق کا مالک ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ عورت کو اسی اضافے کی وجہ سے اختیار کا حق حاصل ہوا، اور اسی اضافے کی وجہ سے تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ طلاق کا اعتبار عورت کے حال کے مطابق ہوگا، نہ کہ مرد کے حال کے مطابق، جیسا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ طلاق کا اعتبار مرد کے حال کے مطابق ہوگا۔ یہ تھا مسئلہ اور اس کی دلیل۔ اب ہم عبارت سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ تائیے دیکھتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ مَسْأَلَةُ اعتبار الطلاقی بالنساء، اور اس سے یعنی حدیث پاک سے طلاق کا اعتبار عورتوں کے حال کے مطابق ہوتا ہے، اس کا مسئلہ متفرع ہوتا ہے۔ فَإِنَّ بُضْعَ الْأَمَةِ، اس وجہ سے المنکوحتی، اس لیے کہ منکوحہ باندی کی بضع ملک الزوجی، شوہر کی ملکیت ہے، شوہر اس کا مالک ہے۔ وَلَمْ يَزَلْ عَنْ مِلْكِهِ بِعِتْقِهَا، اور شوہر کی ملکیت ختم نہیں ہوئی عورت کی آزادی کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہوا کہ عورت آزاد ہوئی تو اس کی شوہر کی جو ملکیت تھی وہ ختم ہوئی، ایسا نہیں ہوا۔
فدعت الضرورت الی القول، تو اب یہ کہنے کی ضرورت پڑے گی، ہمیں یہ کہنا پڑے گا بازدیاد الملک کہ عورت کی ملکیت میں اضافہ ہو گیا ہے، بعتقہا اس کے آزاد ہونے کی وجہ سے، وہ آزاد ہوئی تو اس کی ملکیت پہلے بھی تھی، اب اضافہ ہو گیا، پہلے اس کی ملکیت کمزور تھی، اب اس میں اضافہ ہو گیا، اب وہ زیادہ ہو گئی، حتیٰ یہاں تک کہ یثبت لہ الملک، شوہر کے لیے ملکیت ثابت ہوگی، فی زیادتی، زیادتی میں بھی، یعنی پہلے کمزور ملکیت تھی، اس کا بھی مالک شوہر تھا، اب اضافہ ہوا تو اضافہ جو ہوا ہے اس کا مالک بھی شوہر بن جائے گا، پہلے کمزور تھی اس وجہ سے 2 طلاق کا حق تھا، اب اضافہ ہو گیا تو اب 3 طلاق کا حق شوہر کو حاصل ہوگا، لیکن یہ شوہر کو مالک بنانا نہ بنانا عورت کے ہاتھ میں ہے، عورت چاہے تو بنا سکتی ہے اور نہ چاہے تو اس کا نکاح وہ فسخ کر لے گی تو نکاح فسخ ہو جائے گا، اس کے نکاح میں نہیں رہے گی۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ، اور یہ اضافہ ہی سبب بنا ہے، لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا، عورت کو جو خیار عتق ملا ہے اس کا سبب بھی یہ ملکیت کا اضافہ ہے۔ 2 مسئلے ہو گئے، وَازْدِيَادُ مِلْكِ الْبُضْعِ، اور ملک بضع کی ذاتی اضافہ، بِعِتْقِهَا، عورت کے آزاد ہونے کی وجہ سے، معنی مسئلتی اعتبار الطلاق بالنساء، طلاق کا دار و مدار عورت کے حال کے مطابق ہوتا ہے، اسی مسئلے کا دار و مدار اس کی اضافے کی وجہ سے ہے۔ فَيُدَارُ حُکْمُ مالکیت الثلاث علی عتق الزوجتی، پس 3 طلاق کے مالک ہونے کا حکم دائر ہوگا اور اس کا مدار علی عتق الزوجتی، بیوی کی آزادی پر دائر ہوگا، اس کا مدار بیوی کی آزادی پر ہوگا، دون عتق الزوجی، نہ کہ شوہر کی آزادی پر اس کا مدار ہے، یعنی شوہر کے حال کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے شوہر غلام ہو یا آزاد ہو، اس کے حال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کما ہوا مذہب الشافعی رحمہ اللہ، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مسلک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شوہر کے حال کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن ہم کہتے کہ نہیں، بلکہ عورت کے حال کا اعتبار کیا جائے گا۔